إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هو في الشقاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت جابرا يقول قال رجل يوم أحد أرأيت أن قتلت في سبيل الله أين أنا؟ قال في الجنة. فألقى ثمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. رواه سنن النسائي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. معزز سامعین کرام، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و سزاوار ہے جنہوں نے پورے کائنات کو لفظ کن کے ذریعہ وجود میں لایا اور وجود میں لا کر کے یوں ہی بیکار بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ سیدھی راہ پر گامزن کرنے کے لیے بے شمار انگنت نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو اس روئے زمین کے اندر وقتاً فوقتاً مبعوث کرتے رہے۔ درد و سلام کا بے انتہا پھول نشاور ہو اس نبی پر جن کا نام نامی اسم گرامی جس کو رب ذوالجلال نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ بارک وسلم۔ معزز صاحب کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں سورہ بقرہ آیت نمبر 136 اور سنن نسائی کی ایک بڑا ہی مشہور و معروف حدیث آپ کے سامنے پڑھی۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین
کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ، سامعین کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس مبارک جمعے کے اندر آپ کے سامنے جس عنوان کو لے کر کے آیا ہوں، جس موضوع کے ماتحت بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے ایمان کی مٹھاس۔ ایمان کی مٹھاس، یا یہ کہہ لیا جائے ایمان کی لذت، یا یہ کہہ لیا جائے ایمان کی حلاوت، یا یہ کہہ لیا جائے کہ ایمان کی لذت کسے ملے گی۔ بڑا وسیع موضوع ہے، لیکن وقت اجازت نہیں دے گی۔ اشارتاً کچھ وجاہتاً آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن حدیث کے ماتحت بولنے، خود عمل کرنے اور سامعین کو سننے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے اس بات کو وضاحت کر لیا جائے کہ ایمان کہتے کس کو ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، الا ماشاء اللہ، ورنہ پھر 99% انسان نہیں کہہ سکتا ہے کہ ایمان کس کو کہتا ہے۔ کوئی انسان غلط کر دیتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں کہ بے ایمان ہو چکا ہے۔ کوئی انسان اپنے بیٹے نالائق بن گئے، نافرمان بن گئے، ہم بے ایمان بول سکتے ہیں، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں کہ ایمان کہتے کس کو ہے۔ اگر معلوم ہوتا تو ایمان کی چاشنی کے لیے اپنے جد و جہد کرتی، ایمان کی مٹھاس کے لیے دن اور رات کو ایک کر دیتا، ایمان کی ان حلاوت کو چکھنے کے لیے انسان اپنے زندگی کو رب ذوالجلال کے لیے وقف کر دیتا۔ تو سب سے پہلے آئے سمجھنے کہ ایمان کہتے کیا۔ ایمان کسی مارکیٹ، بازار یا پھر کسی ہاسپٹل یا دیگر کسی دوائی خانہ میں نہیں مل سکتا۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے، ایک چار مجموعے کے نام ایمان ہے، جو انسان کے دل سے پیدا ہوتی ہے، انسان کے دلوں سے اس کو جنم ہوتی ہے، اور وہ ایمان پھلتا پھولتا بھی ہے۔ ایمان پھلتا پھولتا، بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان اچھے اخلاق، اچھے کردار والے ہیں تو ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ بڑا ہی ایمان والے انسان ہے۔ زبان سے لوگ محفوظ ہیں، کریکٹر سے لوگ محفوظ ہیں، دیگر چیزوں سے لوگ محفوظ ہیں، ہم اس کو فوراً کہہ بیٹھتے ہیں کہ ماشاء اللہ ایمان والے ہیں۔ لیکن اگر کریکٹر خراب ہے، زبان خراب ہے، لین دین خراب ہے، معاشیت خراب ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بے ایمان ہے۔ تو ایمان آپ کو مارکیٹوں میں، بنیان کی دکان میں، چوراہوں پہ، روڈوں پہ، مارکیٹوں میں ملنے والے نہیں ہے۔ ایمان اپنے دل کے گہرائیوں کو کے اندر پیدا کرنے کے نام ایمان ہے۔ ایمان کہتے کس کو ہے؟ زبان سے اقرار کرنا۔ کیا اقرار کرنا؟ زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے۔ کیا اقرار کرنا ہے؟ بہت زیادہ پیسے کما لینا، بہت شہرتیں ہو جانا، بڑے نام آ جانا، بڑے پوسٹ مل جانا، نہیں۔ اقرار یہ کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کو، اللہ کی عبادت کو مان لینا ہے، ایک اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کر لینا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک و سازی نہیں کرنا ہے۔ دوسری چیز، دل کے اندر تسلیم کرنا ہے۔ اقرار کر لیا ہم مسلمان ہیں، دل کے اندر نہیں، تو پھر بھی ایمان نہیں آ سکتا۔ تیسری چیز کہ اقرار، دل کے اندر یقین ہو گیا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اس پر ہمیشگی برتنا، عمل کے اعتبار سے، ہمیشہ اس میں لگے رہنا، تب جا کر کے ایمان آپ پا سکتے ہیں۔ اب ایمان پہ بڑھوتری کیسے کریں گے؟ ایمان کے اندر آپ مٹھاس کیسے لائیں گے؟ اس کا تذکرہ آگے آ رہی ہے۔ ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ ایمان کہیں سے ملتا نہیں، ایمان دل سے پیدا کرنا ہے، اور دل کے اندر اقرار، دل کے اندر جمانا ہے، دل کے اندر محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے۔ سوریہ علیہ زیادت الایمان، جو انسان قرآن کو تلاوت کرتا ہے، قرآن حدیث کی باتوں کو سنتا ہے، ایسے لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو انسان چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، ڈاکہ جانی کرتا ہے، چغلی خوریوں میں بیٹھا ہوا رہتا ہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے رہتے ہیں، اس سے ایمان جاتے رہتا ہے۔
ایمان میں بڑھوتری بھی ہوتا ہے، کم بھی ہوتی ہے، تو ایمان کو برقرار رکھنا۔ اب بھائی جیسے ایمان کے اندر مٹھاس، ٹیسٹ، لذت، حلاوت کس انداز سے آ سکتا ہے؟ یہ تو بھی عجیب مسائل ہیں کہ بھائی ایمان کے اندر لذت آنے کی کیا مطلب؟ ہم کھانے بناتے ہیں، سبزی بناتے ہیں، اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، کچھ ذائقہ کیسے ہے، اس کا نمک کیسے ہے، اس کی ہلدی کیسے ہے، یا دیگر چیزوں کو ہم چکھ لیتے ہیں، لیکن ایمان کو چکھنے کا، ایمان کی مزہ اور ایمان کی حلاوت ہمارے دل کے اندر کیسے ہو؟ اگر جس کے اندر ایمان کی حلاوت نہیں ہے وہ اللہ کے اس جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جی یہ مسلم سے بخاری کی حدیث ہے، جس کے اندر ایمان کی حلاوت نہ ہو، ایمان کے اندر چاشنی نہ ہو، ایمان کے اندر بڑھوتری نہ ہو، ایمان کے اندر جذبات نہ ہو، ایمان کے اندر اللہ کے خوف نہ ہو، تو یقین جانے ایسے ایمان بیکار ہے جس ایمان سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کے گھر میں پڑھیں، مسلمانوں کے بستیوں میں رہیں، اپنے لباس مسلمان کے لباس میں اڑا لیں، اپنے جسم کو مسلمانوں کے لباس میں ڈھانپ لیں، نہیں، کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 136، کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے اللہ کے نبی، آپ اپنے صحابہ اکراموں کو کہیے کہ ایمان ایسے لائے جیسے میرے صحابہ لائے۔ صحابہ اکراموں میں سے لوگوں میں اس تذکرہ فرمایا ہے کہ ایمان ایسے لائے جیسے صحابہ اکرام نے لایا ہے، تو تم ایمان کی مٹھاس کو پالو گے، ایمان کی لذت کو پالو گے، ایمان کی حلاوت کو پالو گے، ایمان کو چکھ کر کے اس کی مزہ کو آپ کے اندر محسوس ہونے لگے گا۔ یہی معاملہ تھا جس بنا پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑا ہی مشہور و معروف صحابی رسول کون تھے؟ عبداللہ بن حذیفہ، بڑا ہی مشہور معروف صحابی تھے۔ دین کی خاطر، ایمان کے بچانے کی خاطر، ایمان کی مٹھاس اور لذت کو پانے کے بعد انہوں نے دنیا کے اندر تمام چیزیں کیے، لیکن ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت کو جانے نہیں دیا، ایمان کی بو، ایمان کی خوشبو اپنے اندر سے باہر نہیں ہونے دیا۔ وہ کون تھے؟ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمیں صحابیات اور صحابہ اکرام کے نام نہیں معلوم، نبیوں کے نام نہیں معلوم، ہمیں صحابیات اور تابعین کے نام سے قصہ دور ہے۔ اگر ایک انسان کو کرکٹر کے بڑے کپتان سے کے بارے میں پوچھا جائے، پورے ہسٹوری بتا سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کے پیروکار، اپنے نبی کے صحابہ اکرام کے پوچھے اس کو پلہ بھی نہیں پڑتا، پلہ تک نہیں آتا۔ کون تھے؟ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک ایسے صحابی جلیل القدر صحابی گزرے ہیں جو بڑا ہی دنیا کے اندر تکلیف اور مصیبت سے دوچار ہوا تھا، تکلیف اور مصیبت سے دوچار ہوئے تھے جب ان کو رومیوں نے اس رسول صحابی یعنی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن حذیفہ کو قید کر لیا تھا۔ روم والوں نے کیا کیا تھا؟ عبداللہ بن حذیفہ، بہت دلچسپ بات ہے، عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قید کر لیا تھا، قید نہیں کر لیے تھے، پکڑ لیے تھے، جیل میں پولیس اسٹیشن میں ڈال دیا تھا۔ کیا ریزن تھا؟ چوری نہیں کیے تھے، کسی کے ڈاکہ جنی نہیں کیا تھا، کسی کی زمین کو ہڑپا نہیں تھا، کسی کو ناحق قتل نہیں کیا تھا، کیا کیا تھا؟ صرف ایمان لے آیا تھا، مسلمان ہو گئے تھے، اپنے دل منور کو ایمان سے روشناس کر دیا تھا، اس کو قید کر لیا گیا۔ قید کرنے کے بعد اس کو ایک دن پوچھا گیا کہ اے عبداللہ بن حذیفہ، ایسا کرو کہ تم اسلام سے پھر جاؤ، یعنی ایمان کو چھوڑ دو، ایمان چھوڑ دو۔ کہا کہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہوگا، بہت آسان سے، لیکن جب اس کے اندر جانچنے اور پرکھنے کے رب ذوالجلال نے کسوٹی پیش کی، تب بھی برقرار رہنا، جب جا کر کے ایمان کی لذت آ سکتی ہے۔ کہا نہیں، میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ دین اسلام بہت بڑی دولت ہے، ایمان بہت بڑی قیمتی سرمایہ ہے۔ لوگ صحابہ کرام گھر کو، وطن کو، بیوی کو، بچوں کو، گھر، دکان، مکان کو، تمام چیزوں کو چھوڑنا گوارا کر لیے، ایمان کو چھوڑنا گوارا کبھی نہیں کیا۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ رومی بادشاہ نے ایک قیدی کو بلایا اور اس کو کہا کہ تم بھی مسلمان سے پھر جاؤ، ایمان سے ہٹ جاؤ، اسلام سے ہٹ جاؤ۔ پر مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں نہیں ہٹوں گا۔ کہا ٹھیک ہے،
حدیث کے الفاظ ہے، کیا فرماتے ہیں؟ پیتل کا دیگچا جس سے ہم لوگ بریانی پلاؤ وغیرہ بناتے ہیں، پیتل کا لایا گیا اور اس کو انگار میں رکھ دیا گیا، انگار سے جلائی گئی، لکڑیاں جمع کیے گئے، انگار کے جلنے کے بعد اس پیتل دیگچے کے اندر تیل رکھ دیا گیا۔ آج ہے کیا اتنا بڑی پریشانی؟ اتنی بڑی پریشانی ہمارے سامنے آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے، پھر بھی ہم سے نمازیں غائب، روزے غائب، زکاتیں غائب، انسانیت غائب، تمام چیزیں چھوٹی جا رہی ہے، اور کہتے ہیں ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں۔ نہیں، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھتے کو لائے گی سامنے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑے انداز میں کھڑے ہیں۔ آدمی جو ہی انکار کیا، اس کھولتا ہوا دیگچے کے اندر اس کو لا کر کے پھینک دیے، گویا کہ چند لمحے میں، اور پکوڑے کی طرح اچھلنے، پکوڑے کی طرح تل گئے، اور ہڈیاں الگ، گوشت الگ، اور چاول تیل کے اوپر اس کے جسم مبارک، جسم اطہر نظر آنے لگے۔ یہ تمام نظرہ، تمام کرتوت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اس کا ماجرا کیا ہوا، محض ایمان کو بچانے کے بعد اتنی بڑی تکلیفیں ہو گئی۔ آج ہمیں ذرہ بھی تکلیف نہیں ہوتا، ذرہ برابر بھی نہیں تکلیف، ایمان کو کھو بیٹھتے ہیں، ایمان کو بیچتے ہیں، ایمان کو ٹھکرا بیٹھتے ہیں۔ کن چیزوں پر؟ کھیل کود میں، مارکیٹوں میں، لین دین میں، خرید و فروخت میں، سونے میں، موبائلوں میں، دیگر جگہوں پہ رب ذوالجلال کے اعلان ہوتا کہ آ جاؤ فلاح کی طرف، رب ذوالجلال کا یہ حکم ہوتا کہ آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ نہیں، مجھے کامیابی نہیں چاہیے میرے پاس، کیوں؟ یہ ایمان جیسی چیز ہمارے جسم کے اندر موجود نہیں ہے۔ کیا افسوس سے کھانا پڑتا ہے، ورنہ آج جمعے جیسے مبارک دنوں کے اندر مسجدیں خالی پڑی نہیں رہتی، اور جو خالی پڑی نہیں بھی ہے تو سونے کے لیے نہیں آتے، جاگ کر کے جسم کے اعتبار سے روحانی طور پر اور اپنے دل و جان کے ساتھ خطبات کو رب ذوالجلال کے عبادت مشغول ہوا کرتے تھے، لیکن نہیں آئے تو بھی صرف آرام و راحت کے لیے، اور نہیں آئے تو گھر میں اپنے وقت گزارنے کے لیے۔ اگر کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو حاصل ہوا وہی حاصل تمہارا بھی ہو سکتا ہے، ابھی پھر جاؤ، کہا نہیں پھروں گا، تم مجھے اس میں ڈال دو، نو پرولم، تم اس میں ڈال دو، میں اس میں جلنے کے لیے تیار ہوں، کوئی پرواہ نہیں، مجھے بھی اس میں ڈال دو۔ اس کے بعد اس کو باندھا گیا، ہاتھ پاؤں باندھنے لگے۔ اس کے بعد عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کے رونے لگے، آنسو گرانے لگے آنکھوں سے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ اب ہو سکتا ہے کہ مان جائیں گے، اس کو تکلیف ہو رہا ہے، مان جائیں گے، اسلام سے پھر جائیں گے، اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ کہا کہ حذیفہ مان لو گے، اسلام چھوڑ دو گے، ایمان سے باز آ جاؤ گے؟ کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر پھر تم رونے کی وجہ کیا، تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ حذیفہ، عبداللہ بن حذیفہ کے پاس ایک جان ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ رب ذوالجلال مجھے 80 جان دیے ہوتے، رب ذوالجلال ہمارے بدن کے راؤں کے برابر جان دیا ہوتا تو میں ایک ایک کر کے اس میں کودنے کے لیے تیار ہوتا، لیکن پھر بھی اپنے ایمان کو گوارا نہیں کرتا۔ یہ پختہ الفاظ سنتے ہی رومی بادشاہ کو ہیبت ہوئی، پریشانی میں مبتلا ہو گئی کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جنہیں اس نے اتنی بڑی بات کہنے کے بعد، اتنی بڑی نظارہ دیکھنے کے بعد بھی اس کو ایمان کو ذرہ برابر بھی ہلا اور ڈر سے مر نہیں کر سکے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو منتقل نہ کر سکا۔ کیا چیز تھی وہ؟ ایمان کی لذت تھی، ایمان کو جانتے تھے، ایمان کو پہچانتے تھے، ایمان کی دولت کو اس کو محسوس تھا کہ اگر ہمارے پاس ایمان اگر چلی گئی، یہ دنیا بیکار ہے، یہ دولت بیکار ہے، یہ اولاد بیکار ہے، یہ معلومات بیکار ہے، اگر ایمان باقی رہ گیا تو یقیناً میں جنت کا مستحق بھی بن سکتا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، ایمان پر قائم رہو گے تو کافر بھی آپ پر رحم کر سکتا ہے، لیکن ایمان پر رہنا پڑے گا۔ کیا فرمایا کہ تجھے میں چھوڑ دیتا ہوں، جاؤ چھوڑ دیتا ہوں، ایک چیز کر لو، ایک چیز کرو، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ کیا؟ کہ میرے سر کے اندر بوسہ دو، میرے سر کے اندر بوسہ بنا، کسی بچوں کو جیسے ہم چوما چاٹی کرتے ہیں ویسا بوسہ دو۔ کہا نہیں دوں گا۔ تو کافی ہے، میں تمہیں بوسہ کیوں دوں گا؟ جان چھوڑا جا رہا ہے، صرف ایک بوسے میں کیا کرا؟ نہیں بوسہ دے سکتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے،
اب بوسہ نہیں دو گے تو ایسا کرو کہ تم کو میں چھوڑ دے رہا ہوں، میں تجھے اسلام سے پھر جاؤ، میرے بیٹی خوبصورت ہے، میں تم سے اس کو شادی کرا دیتا ہوں۔ آج دو ہی چیز کے پیچھے دوڑتے ہیں لوگ، نوجوان ہو، بزرگ ہو، چھوٹے بڑے، تمام لوگ آج کی دنیا میں ہو چکے دو کے پیچھے، دولت اور لڑکیوں کے پیچھے۔ کیا فرمایا کہ میرے پاس بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے، میں اسے شادی کرا دوں گا اور اپنے جائیداد میں سے آدھا حصہ تجھے بھی دے دوں گا، تو ایمان سے آ جاؤ۔ نہیں ٹھیک ہے، تو آپ فرمایا ایک چیز کا شرط لگایا، بوسہ دے دیا۔ کیا شرط لگایا کہ ایک مسلمان کو دیکھیے، ایمان والوں کو ایمان کے تعلق کتنا گہری ہوتے ہیں ایک دوسروں سے، تعلقات سے۔ کیا فرماتے ہیں کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا لیکن ایک شرط ہے، تم مجھے بوسہ دو گے تو تمہارے ساتھ اور 80 انسان کو، تمہارے ساتھ جو قید ہیں میرے پاس، ان کو 80 انسان کو میں تمہارے ساتھ رہا کر دوں گا۔ گئے، بوسہ دیے اور 80 انسان کو لے کر کے چلتے ہوئے آئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے، کھڑے ہو گئے عمر بن خطاب اور دوڑتے ہوئے گئے اور عبداللہ بن حذیفہ کو سر میں بوسہ لیا اور کہا کہ حذیفہ تم نے دنیا کے سب سے بڑی دولت کما لی، تم نے دنیا کے سب سے بڑی ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس پا لی۔ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذتیں ہو تو دنیا ہیبت نہیں لگتی، دنیا ناگوار لگتی ہے، دنیا اچھی نہیں دکھتی ہے، لیکن جب ایمان نہیں ہے تو یہ دنیا رنگین نظر آتی ہے، یہ دولت رنگین نظر آتی ہے، یہاں کا شہرت رنگین نظر آتی ہے، یہ دنیا کے مال و متاع میں خوبصورت نظر دیتی ہے، یہ دنیا ہمیں اللہ کی عبادت کرنے سے روک لیتی ہے، ہمیں کھیل و کود میں اپنی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتی ہے، موبائل کی اسکرین میں اپنے نظروں کو ٹکانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایمان جس کے پاس ہے کوئی چیز اس کو بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ آئیے ہم حدیث کو دیکھتے ہیں کہ ایمان کن لوگوں سے اور کس انداز میں ایمان کو لوگ ایمان پا سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ایمان حیا میں بھی ہے، شرم و حیا میں بھی ایمان ہے، کہ بالخصوص ماں بہنوں کے لیے بلا ہی بہت ہی توجہ کی بات ہے کہ ایمان شرم و حیا کی بھی ایک بہت اہم نام ہے۔ ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی مشہور اور بڑا ہی غریب صحابیہ تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا نوجوان، کیا ہو گیا، شہید ہو گئی۔ بیٹا ایک تھا اکلتا بیٹا، اور کیا ہو گیا، شہید ہو گیا، اللہ کے راہ میں چلے گئے۔ اب اس انسان، اس ماں کو رونا آنا کیسے آنا، جو بڑھاپے کے سہارا تھا، جو بڑھاپے کے اندر اس کو ہاتھ بڑھا سکتے تھے، اب وہ وہاں سے چلے گئے۔ لوگ آج ہمارے یہاں ہوتے، ہمارے ماحول میں ہوتا تو جس انداز میں، جس طرح سے اسی انداز میں جا کے چلانا، چیخنا، پکارنا، اس طرح کی باتیں کرتے رہتی تھی، لیکن وہ عورت کیا تھی، ام خلاد گئی نقاب کی آڑ میں، کوئی انسان صرف اس کی آہ کی آواز کے لوگ کچھ آواز بھی نہیں سن پا رہی تھی۔ غم تھا، بیٹا تھا، غم ہے، محسوس ہو رہا ہے، لیکن آواز باہر تک نہیں آ رہی ہے۔ لوگوں نے تعجب کیا، اتنے نوجوان بیٹے تمہارے سامنے شہید کی شکل میں موجود ہیں، اور تم نقاب کے اندر میں سسکیاں صرف لے رہے ہو۔ کہا کہ میرے پاس ایمان ہے، تو ایمان کو گوا نہیں سکتی، ایمان کو ضائع اور برباد نہیں کر سکتی۔ گویا کہ جس کے پاس ایمان ہوگا وہ اپنے جسم کو، اپنے چہرے کو نمائشوں میں نہیں گزار سکتی ہے۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام کو خرید کر کے آزاد کر دیا تھا۔ معلوم ہے وہ غلام کون ہے؟ اللہ ماشاء اللہ کسی کو معلوم۔ وہ غلام کون تھے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس نے ایجاد کی، کس نے اس کو چھوڑ کر کے رہا کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قید میں تھے، دوسرے کے غلامی میں تھے، تو بہت ستایا جا رہا تھا، بہت ہی زیادہ ستایا جا رہا تھا، اور اس ستانے کی ایک جھلک یہ تھی کہ گرم ریت میں سلا کر کے ننگی زمین میں ننگے پیٹ کر کے سلا دیتے تھے دھوپ کی تپیش میں، اور اوپر میں کہا جاتا ہے کہ 40 کلو ایک من کے پتھر اس کے سینے میں رکھ دیا جاتا تھا۔ بلال سے پوچھا ہے، بلال بتاؤ اتنی بڑی تکلیفیں تم کیسے جھیل لیتے تھے؟ اتنی بڑی تکلیفیں تم کیسے جھیل لیتے تھے، کیسے برداشت کر لیتے تھے؟ کہا یہ ایمان کی دولت ہے،
میرا ایمان تھا، میرے پاس اتنی بڑی بس کی بات نہیں تھی، میرے ایمان نے ان تمام چیزوں کو جھیل کر کے تمام پریشانیوں کو پریشانی نہیں سمجھا، وہ اس کا سبب کیا تھا؟ ایمان تھا۔ الغرض ایمان بہت ساری جگہوں سے آپ کو ملے گا۔ اس کے بعد ایک اہم بات کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ایک لمبی حدیث لے کر کے آیا تھا لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا، انشاءاللہ العزیز اشارتاً میں اس بات کو کہہ کر کے اپنے بات کو ختم کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ ایسے حالات میں، کس حالات میں؟ پیٹ پھٹ چکا تھا، پیٹ نکل چکا، ہڈیاں اور جو ایٹری ہوتا ہے تمام باہر آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ فرمایا تھے کھانا ڈال دیتے، کھانا منہ میں ڈال دیتے، باہر آتا، گمچے سے کپڑے سے پیٹ اور ایٹری کو اندر کر کے باندھ کر رکھے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنے؟ 80 لاکھ میل مربع کی، حدیث مطابق 30 یا کچھ ایسے ہیں کہ اس نے دور میل مربع کے مالک ہے، جس کی پیٹ بدن سے باہر ہے، رب ذوالجلال کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ فلاح کی طرف، یہ تمہارے نیند سے بہتر ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ میں بندھا ہوا اس چادر کو رگڑ لیتے ہیں، ٹائٹ کر لیتے ہیں اور مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ پوچھا کہ عمر اس حالات میں آپ مسجد کے اندر انٹری کر رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایمان کی سبب ہے، اگر میں ایک وقت کی نماز کو وقت مقررہ پر نہیں پڑھا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے منافق نہ لکھ دے۔ جماعت بھی، نماز کی پابندی بھی، کس حالات میں؟ بیماری کے حالات میں۔ کتنی بڑی بیماری؟ پیٹ باہر آ چکے ہیں، پھٹ چکے ہیں پیٹ، اور وہ کھانا بھی پیٹ کے اندر نہیں رک رہا ہے، اس حالات میں آج ہمیں کہا جائے بھائی نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے کل سے پڑھیں گے، کل کا ذمہ دار آپ ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کل زندہ رہیں گے۔ اور یہ نوسط کی بات یہ ہے کہ ہم یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ ناپاک ہے، اور ایسے نمازیوں کی اللہ کے نبی کی لعنت ہے، جو وقت مقررہ پر تو چھوڑیے، وقتوں کو نماز کو تو چھوڑیے، وقت مقررہ پر اگر نہیں پڑھتا ہے ایسے نمازیوں کو لعنت ہے۔ اور ایسے نمازیوں کے بارے میں مفسرین اکرام نے فرمایا کہ وہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور اس سے بو پائی جاتی ہے، البتہ اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی اہم حدیث ہے، فرماتے ہیں جس کے اندر یہ 3 چیز پا جائے اس کے اندر بھی ایمان کی مٹھاس آ جائے۔ کیا کیا چیز ہے؟ ثلاث من کن فی وحلاوۃ الایمان ان یکون اللہ رسول وحب علیہ وسلم۔ 3 چیز جس کے اندر پا جائے ایمان کی مٹھاس پا سکتے، لیکن پانے کا مطلب میں اس سے پہلے بول چکا ہوں، پانے کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے اقرار کرنے دل سے تھوڑا بہت مان لیے لیکن آخری مرحلے کو چھوڑ دے، نہیں، ایمان نہیں آ سکتا۔ پانے کا مطلب یہ ہے ہم اقرار کیے، دل میں تسلیم کیے، پوری زندگی بھر اس میں قائم رہنے کا عزم کر لیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین قالوا استقاموا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جس نے یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ، اس میں ڈٹ کر کے رہا، ڈٹے رہے اس پر، پھر ٹال مٹول نہیں کیے، تکلیفیں آئی، پریشانیاں آئی، گھر میں بچے بھوکے پیاسے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ وہاں سے اس ڈٹے ہوئے چیزوں سے اللہ کے حدود کو پامال نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اس کی رحمت کے لیے اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، اللہ اکبر، فرشتے آتے ہیں اس کے لیے، اس کے ایمان کی تازگی کو دیکھ کر کے، ایمان والوں کی سلامت کو دیکھ کر کے۔ الغرض اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑا ہی پیارے صاحب رسول تھے، بڑا ہی پیارے صاحب رسول۔ وہ کون تھے؟ عبد العزا، دوسرا نام اس کا کیا تھا جب وہ اسلام قبول کر لیے تھے؟ عبداللہ۔ تیسرا نام کیا تھا؟ ذوالبجازین۔ 3 نام تھے۔ یہ بہت ہی غریب انسان تھا، بڑا ہی غریب تھا، لیکن ایمان کے غریب نہیں تھے، ایمان کا مالدار تھا، ایمان کا پختہ تھا، بڑا ہی غریب انسان تھا عبدالعزا۔ ماں باپ چلے جا چکے تھے، شہید ہو چکے تھے، مر چکے یا تو دنیا سے جا چکے تھے، اور ماں بھی اکیلی تھی۔ عبدالعزا کو کیا کیا؟ اس کے چچے کے حوالے کر دیے۔ ہوتا ہے ایسا بھی کہ جب آپ چلے جاتے ہیں تو چچے پرورش کرنے لگتے ہیں، اس کے بھتیجے کو ہونا بھی چاہیے۔ عبدالعزا کو اس کے بیٹے، اس کے چچے کے حوالے کر دیے کہ میرے دیور تم اپنے بھتیجے کو سلام، اپنے بھتیجے کو صحیح تربیت دینا اور اسے کام کاج کرا کر کے کچھ مزدوری مجھے دے دینا تاکہ میں بھی کھا پی لوں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ کچھ دن تک انہوں نے کیا کیا تھا؟ بکری چرانے کے کام کی تھی،
بکری چرا رہے تھے. کبھی چراتے چراتے کچھ دن ایسا ہوا کہ مکہ کے سرزمین میں اس کو قرآن کی آیتیں سنائی دی. مکہ کے سرزمین میں جاتے جاتے والے لوگوں کو گنگنا رہے تھے, قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے. انہوں نے فرمایا کہ قرآن کی آیتیں سنی تو اس کے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہو گیا. بہت لمبی واقعہ ہے, بہت تفصیل سے نہیں ترجمہ کر رہا ہوں. اس کے بعد عبداللہ بن عبدالعزیٰ اپنے چچا کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ چچا جان دیکھیے ایمان کی تحقیق, ایمان کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان کیسے لاؤ گے, ہدایت پا جاؤ گے, بس ایسے لے آؤ, بس اس کا عبدالعزیٰ کی طرح لے آؤ. کیا فرماتے ہیں چچا جان, اسلام کی دولت کو لے کر کے, ایمان کی مٹھاس کو لے کر کے مکہ سے دور دیہات والے لوگ لے کر کے چلے جا رہے ہیں, اور مکہ کی زمین میں رہ کر کے بھی ہم ایمان سے میسر اور ایمان کی مٹھاس کو نہیں پا رہے ہیں. اب چچا جان مجھے اجازت دیجیے, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کیا فرما رہے ہیں, مجھے اجازت دیجیے, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, ایمان لانا چاہتا ہوں. کہا کیجیے بات تو ٹھیک ہے, لیکن جانتے ہو یہ جسم جو ہے یہ پرورش میرا کیا ہوا ہے, یہ بدن میں جو کپڑے لباس پہنے ہوئے ہو یہ دیا ہوا میرا ہے, اوپر سر کے اوپر جو امامہ ہے وہ دیا ہوا میرا ہے, چپل جو تم پیروں کے نیچے پہنے ہوئے ہو یہ دیا ہوا میرا ہے. اگر تم نے یہ بات کہی تو اس تمام چیزوں کو چھین لیا جائے. کیا ہم ہوتے تو چھوڑ نہیں دیتے, ہم ہوتے تو چھوڑ نہیں دیتے. عبدالعزیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے چچا جان آپ کا یہ سر کا یہ امامہ مبارک ہو, میں ایمان والا ہونا چاہتا ہوں. سر کا امامہ آپ کے لیے مبارک ہو, میں ایمان والا بننا چاہتا ہوں. دے دیا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کپڑے اتار کے دیا, نیچے کا لنگی بھی اتار کر کے دے دی. لاسٹ میں ایک چیز بچ گیا جس کو لنگا کرنے کے لیے کافی تھا. لاسٹ میں انڈر ویئر جس کو ہم کہتے ہیں اس کو بھی نکالنے کے لیے کہا. بالکل جس طرح نوجوان بچہ کہا جاتا ہے کہ 16-17 کے درمیان کے بچے سے 14 سال یا 15 سال کے نوجوان تھا, انہوں نے پورا ننگا ہوا اور اپنے چچا کو سر میں لے لیا کہ چچا جان آپ کے مبارک ہیں. بھاگتے ہوئے امی جان کے دروازے پر کھٹکھٹایا. امی جان نکلی, کہا کہ بیٹا یہ کیا ہوا. ظاہر سی بات ہے ایک نوجوان بچے کو ننگا پن ماں دیکھے تو ہیبت ہو گئی. کہا بیٹا یہ کیا کر لیے تم نے. کہا کہ امی جان میں اسلام قبول کر ایمان والا ہو چکا ہوں, میں ایمان قبول کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا اس حالات میں سوچ کے دیکھی, اس حالات میں ایمان کے الفاظ کیسا لگتا ہوگا. کہا کہ امی جان میں ایمان والا ہونے جا رہا ہوں. کہا کہ بیٹے تم ایسا کیوں کیا, تمہیں مار ڈالا جائے گا, تمہیں دشمنی, تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دی جائیں گے. کہا کہ امی جان میں اسلام قبول کرنے والا ہوں اور ایمان والا بننے والا ہوں. کہا ٹھیک ہے. کہا امی جان ایک چادر دے. کیا دے دو, ایک چادر دے دو. ایک چادر دیے, 2 پارٹ کیا, ایک نیچے باندھ لیے, تہبند بنا لیے, ایک کندھے میں لے کر. مکہ سے مدینہ کو لوگ جو گئے ہیں جانتے ہوں گے تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلہ ہے, یا کسی گیا تو 400 کچھ اور ہے. البتہ اتنا مکہ سے چل کر کے نہ گاڑیاں نہ سواریاں نہ کھانا نہ پینا کچھ بھی نہیں, چلتے چلتے مدینہ پہنچے کس وقت میں, فجر سے کچھ پہلے. اسی طرح جس طرح سے ہم لوگ ٹیک لگا کے آرام سے بیٹھتے ہوئے کمرے کے سامنے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, پھر اس لیے میں اللہ کے نبی تشریف لے آئے. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اجنبی آدمی کہاں سے آئے ہوئے, اجنبی آدمی کہاں سے آئے ہوئے ہیں. وہ انسان بیٹھے رہ گئے, نماز بھی نہیں پڑھا, کچھ بھی نہیں کہا, ابھی تو مسلمان ہوئے نہیں تھے, نماز بھی نہیں, کچھ بھی نہیں پڑھا, وہاں بیٹھے ہوئے. اللہ کے نبی مصلی سے اٹھا اور دیکھا جیسا تھا بندہ ویسا بیٹھا ہوا ہے. کہا کہ بندے کہاں سے آئے ہوئے. اللہ کے نبی مکہ سے آیا. کہا کس لیے آئے ہو. کہا کہ اللہ کے نبی تمام چیز چھوڑ کر کے آیا, ماں کو, باپ کو, گھر کو, وطن کو, دولت کو, تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے آیا ہوں. اللہ کے نبی میں آپ کے قدموں میں آپ کے سامنے رہنے کے لیے آیا ہوں, میں اسلام و ایمان کی دولت کو خریدنے کے لیے آیا ہوں. اللہ کے نبی نے فوراً کہا کہ عبدالعزیٰ آج کے بعد تمہارا نام عبداللہ ہے. اے عبداللہ تم نے تمام چیزوں کو نہیں, تمام چیزوں سے بڑھ کر کے دولت لے کر کے آیا. کچھ دنوں کے بعد اعلان ہوا جنگ میں اعلان ہوا. لوگوں سے کہا گیا کہ لوگوں جو بھی مال و دولت ہے گھر میں لے کر کے آؤ, جنگ کی تیاری کرنی ہے. لوگوں نے جو جس کے پاس تھا لے کر کے آئے. عبدالعزیٰ کل اسلام لائے تھے, کچھ بھی نہیں تھا, ایک کپڑے تھے, بس 2 کپڑے تھے, کچھ بھی نہیں تھا. کہا کہ اللہ اب میں کروں تو کیا کروں.
دیکھیے ایمان جس کے پاس ہو، ایمان کی چاشنی ہو، دین کے خاطر جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایمان کی چاشنی ہو، دین کے اندر جان دینے کے تیار ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا آپ کے پاس لا کر کے دوں؟ پوری دنیا سو گئے، عبداللہ رات کی تنہائی میں ایک یہودی کے مکان پہ جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں 12 بجے 2 بجے رات میں، اور کہتے ہیں کہ بھائی جان میں آپ کے پاس چند لمحے کچھ مزدوری کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، میرے گھر کے سامنے ایک باغیچہ ہے، جاؤ اس کے پانی سینچائی کر دو، میں تجھے مزدوری دوں گا۔ چنانچہ پانی سینچائی کی، صبح فجر سے پہلے اس لے کر کے آیا، پورے لے کر کے آیا، اور اس کے پاس 2 سا، ایک حدیث کے مطابق 2.5 کلو اس کو کھجور دی، تمام لے کر کے آئے دوڑتے ہوئے تمام لوگوں نے ڈالا۔ عبدالعزیٰ چپکے سے اللہ کے نبی کے پاس رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ حقیر بھی آپ قبول کر لیجیے، اللہ کے نبی یہ صدقہ میرے طرف سے آپ قبول کر لیجئے۔ اللہ کے نبی یہ عبداللہ ابھی آ ہی رہے تھے، اللہ رب العالمین آسمان سے حکم دیا کہ اللہ کے نبی آپ کے پاس ایک ایسا بندہ آ رہا ہے جو رات کی تاریخ میں اللہ کی عبادت کے خاطر، اللہ کے دین کو بچانے کے خاطر انہوں نے رات میں مزدوری کی اور بغیر ایک چیز کو چبائے ہوئے انہوں نے لا کر کے آپ کے قدموں پہ رکھنے کے تیار ہے۔ اے اللہ کے نبی میں نے تو قبول کر لیا، تم بھی اسے قبول کر لو۔ اللہ کے نبی نے جان چکا تھا، پہلے وہی آ چکی تھی، کہا عبدالعزیٰ تم نے بہت بڑی دولت لا کر کے سامنے رکھے ہیں، بہت بڑی قیمتی سرمایہ لا کر کے سامنے رکھے ہو، عبداللہ خوش ہو جاؤ۔ عبداللہ کہا کہ چلو اب جنگ کی طرف۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں بھی جاؤں، عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ عبداللہ تم کل مسلمان ہو، میں لڑنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، مت جاؤ۔ کہا نہیں میں جانا چاہتا ہوں، شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے مجھے دعا کر دیجیے۔ کیا دعا کرا رہے ہیں؟ شہید ہونے کی، شہید ہوئے گی، زندہ رہیں گے کیا؟ شہید اگر کوئی ہو جائے تو زندہ رہ سکتا ہے کیا؟ نہیں۔ کیا فرما رہے ہیں کہ عبداللہ اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی مجھے شہید کی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اللہ عبدالعزیٰ کو کسی کافر کا تیر نہ لگے۔ عبداللہ رونے لگے، عبدالعزیٰ جو تھا رونے لگے کہ اللہ کے نبی میں دعا کر رہا ہوں کہ مجھے مرنے کی، میں شہادت ہونے کی دعا کر رہا ہوں، اور آپ یہ کریں کہ اللہ کافروں کا کوئی تیر عبدالعزیٰ کو نہ لگے، عبداللہ کو نہ لگے، یہ کیوں فجر دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبداللہ تم نکلو صرف، اور جو راستے میں مر جائیں گے راستے میں اپنی موت ہے وہ بھی شہید میں شمار ہو جائے گا۔ عبداللہ گئے کچھ دور تک گئے، جانے کے بعد وہاں پرواہ ڈالا لنچ کے لیے، کھانے کے لیے پرواہ ڈالا، بیمار تھا، وہی انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد تدفین کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر میں مدفون ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اپنے ہاتھوں سے نیچے اتارے، اور اتارنے کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں عبداللہ سے کل کے شام میں راضی تھا، تم بھی راضی ہو جا۔ اللہ میں صبح میں راضی تھا، اللہ تم بھی سے راضی ہو جا۔ اللہ میں اب بھی راضی ہوں، اللہ تم سے راضی ہو جا۔ یہ تمنا سننا تھا۔ عبداللہ بن مسعود بھی موجود تھے۔ کون؟ عبداللہ بن مسعود موجود تھے۔ کہنے لگے کہ نقاص یہ لاش عبداللہ بن مسعود کی ہوتی، کاش عبدالعزیٰ کے جگہ پہ عبداللہ بن مسعود کا لاش ہوتا۔ اللہ کے نبی اس لاش کے سر کے سائے ہاتھ اٹھائے ہوئے رب سے دعا کرتے کہ اللہ اس سے خوش ہو جا اور راضی ہو جا۔ یہ کس کی بدولت تھی؟ ایمان کی بدولت تھی، ایمان کی چاشنی تھی، ایمان کی مٹھاس پا لیا تھا۔ جن لوگوں نے اسے کام کا اپنے جان کو قربان کرنا گوارا کیا، لیکن ایمان کے اندر خلل بھی، ایمان کے اندر خراش بھی، ایمان کے اندر کمی آنے نہیں دیا۔ آج ہم نے اپنے جائزہ لے، اپنے معاشرے کا جائزہ لے، اپنے آپ کا جائزہ لے، چند لمحے کے لیے سوچ کر کے دیکھیں کہ ہم نے ایمان کو کتنے حد تک قائم رکھا ہے، کتنے حد تک قائم رکھا ہے۔ ایمان صحیح نہیں ہے میرے دوست تو یہ نماز بیکار ہے، بیکار۔ ایمان صحیح نہیں ہے تو یہ چند لمحوں کو وقت ضائع کرنا بیکار ہے۔ ایمان صحیح نہیں ہے تو آپ کو مسجدوں کے گردش کرنا بیکار ہے۔ رب ذوالجلال ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس کو چاہتا ہے اور اس کو اپنے دوست خلیل بناتا ہے۔ اس کو رضی اللہ عنہ رضی اللہ کا لقب دیا گیا، جو ایمان کی مٹھاس کو جانا، اس کو پکڑا، اس پر زندگی بھر عمل کیا۔ آج ہم بڑا آسانی اس کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اگر یہ کہنے کا مقصد یہ ہے، غالباً میں آپ لوگوں کا وقت زیادہ لے جاؤں، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کو بچا کر کے رکھو۔ ایمان کی دولت بہت ہی قیمتی دولت ہے، ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی ہے۔ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت کو اپنے دلوں کے اندر محسوس کرو تو یقیناً تمہاری کم عبادت اللہ قبول کریں گے۔ اگر ایمان نہیں رہے گا
اور عبادت کے انبار لا کر کے رکھ دو گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ رب جزا سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تمام کو جب تک دنیا میں رکھ، اسلام اور ایمان کے حالات میں رکھ، جب بھی خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر عطا فرما، اور ان چند کلمات کو تمام کو جہنم سے بچا کر کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔